السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ذی وقار صدر انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس انجمن میں میرا موضوع سخن ہے عظمت صحابہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سال دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت تیار کی تھی، وہ جماعت روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل لوگوں کی جماعت ہے۔ اسلام کی طرف سب سے پہلے سبقت کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ مقدس گروہ وہ گروہ ہے جن کا ایمان قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ رب العالمین اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ گے تبھی ہدایت یاب ہوگے۔ لہذا جو ان کی تنقیص کرے، ان کی برائی کرے یا ان کی عیب جوئی کرے، وہ مخلوق کے بدترین لوگوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس کا یہ عمل پورے دین کے خلاف ظلم و زیادتی ہے۔ اور جو شخص انہیں کافر ٹھہرائے یا کفر ہونے کا اعتقاد رکھے، وہ کفر اور ارتداد کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے بعد کوئی کچھ بھی عمل کر لے وہ ان کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تسبوا احد من اصحابی فإن احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه، کہ خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ اگر تم حد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو بھی ان کے ذریعے خرچ کیے گئے ایک مٹھی یا آدھی مٹھی صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور ہم سب پر یہ احسان عظیم ہے اور ہم سب پر یہ واجب ہے کہ ان کی حمایت کریں، ان سے محبت کریں اور ان کے لیے رضی اللہ عنہم کہیں اور انہیں ان کا مرتبہ دیں، کیونکہ صحابہ کرام کا پورے امت محمدیہ پر یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے دین کی جو امانت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی وہ پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ امت کو پہنچا دی۔ اور آج ہم جس دین پر نازاں ہیں، جو ہمیں وراثتاً مل گیا ہے، یہ صحابہ کرام کی جان و مال کی عظیم قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے دین کے لیے نہ صرف گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، بلکہ اپنے اہل و عیال، رشتہ دار، مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ کسی کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو تڑپا تڑپا کر سولی پر چڑھایا گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر کے شرمناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا: نہیں ملتا ہے ان جیسا ہمیں لاکھوں ہزاروں میں، نہیں ملتا ہے ان جیسا ہمیں لاکھوں ہزاروں میں، اتر آئے فرشتے جن کی نصرت کو قطاروں میں، شہیدان بدر ہیں مصحف الفت کا دباچاں، مثالیں ان کے ایمان کی بیاں قرآن کے پاروں میں۔ اسی طرح انصاری صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجرین صحابہ کرام کو صرف پناہ ہی نہیں دی بلکہ انہیں اپنے گھر اور کاروبار میں برابر کا حصہ دار بنا دیا۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود سقفی ایلچی کی حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، اور جب واپس کفار مکہ کے پاس گیا تو ان سے کہنے لگا: اللہ کی قسم، میں نے کیسروں کے سخت درباروں میں ان کی وہ حیثیت اور عظمت نہیں دیکھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں ان کی دیکھی۔ جب وہ وضو کرتے تو ان کے ساتھی ان کے بچے ہوئے پانی کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگتے۔ اللہ اکبر! یہ تھی صحابہ کرام کے دلوں میں محبت رسول، یہ تھی ان کے قلوب میں عظمت نبی۔ اور کتنے گستاخ درید دہن وہ لوگ ہیں جو ان مقدس جو ان پاکیزہ اطوار کے حامل لوگوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اتنے مقدس گروہ پر تان و تشنیع کے تیر چھوڑتے ہیں۔
جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے. انہوں نے مال غنیمت میں کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیے؟ اسلام کی خاطر قربانیاں کس نے دی؟ جنگوں میں گردنیں کس نے کٹائی؟ حق صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ پیٹ پر پتھر کس نے باندھا؟ فاقوں پہ فاقہ کس نے کیا؟ میرے ساتھیوں، یقیناً یہ سارے کارنامے صحابہ کرام نے ہی انجام دیے، اور ایسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جن کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی. آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی صحیح تعظیم و تکریم کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.